سورہ زمر آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جو سورہ زمر کی پچھلی آیتوں کو پڑھ چکے ہیں اور بار بار یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ قرآن سے ایک ایسا کمپلسری سبجیکٹ ہمیں ملتا ہے اور جو کہ توحید کا ہے، کہ اگر کسی نے اللہ کو سمجھ لیا، کانسیپٹ کو اپنے درست رکھا، اپنی ذات سے، اپنے عمل سے اس نے یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اور بہت ہی کلیئر سورہ زمر میں ہمیں اولیاء اللہ کی محبت کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی محبت کا مقصد صرف یہی ہے کہ ان کے عمل کو دیکھا جائے، پھر خود بھی اس کو چیک کیا جائے اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ اگر وہ کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہو رہے ہیں ان کے اعمال، تو اس وجہ سے اولیاء اللہ کی محبت تو 100% جائز ہے۔ لیکن اگر ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی کسی کونے سے بھی یہ کانسیپٹ اٹھتا ہے کہ یہ نیک لوگ، ان کی اپنی نیکیوں میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے، یا ان کے واسطے وسیلے سے ہمیں بھی کچھ مل جائے گا، یا وہ جو ہم نے پچھلی آیتوں میں جو سٹارٹنگ کی ہی 3 آیتیں تھیں کہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں ان کی، ہم ان کو پکار نہیں رہے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا کہ تم عبادت تو نہیں کرتے تھے ان اولیاء اللہ کی، لیکن تمہارے دل کے کسی بھی کونے سے یہ آواز ضرور آتی تھی کہ یہ تمہیں بچا لیں گے۔ تو اس لیے سورہ زمر آپ کو اتنا کانسیپشنل وائز کلیئرٹی دے رہی ہے کہ دین صرف اللہ کی کتاب کا نام ہے، وحی کا نام ہے، اور اس سے اپنے آپ کو چیک کرتے چلے جاؤ۔ اور اولو الالباب، عقل والوں کے لیے یہ باتوں کو بتایا گیا، اور یقیناً ہم سب کو اللہ نے اولو الالباب بنایا ہے کہ ہم سب کو دیکھنا ہے۔ آیت نمبر 17 میں بھی آپ غور کیجئے، جبکہ اس سے پچھلی آیت ہم نے اس طرح سے ختم کی کہ سب سے بڑے گھاٹا پانے والے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے خود کو تو دھوکے میں ڈالا، اللہ کی کتاب سے اپنے آپ کو ٹیلی نہیں کیا، خود کو تو دھوکے میں ڈالا، اپنی اہل کو بھی دھوکے میں ڈالا۔ اور میرا یہ سوال تھا کہ انسان کا اہل جب خود بڑا ہو جاتا ہے، ہمارے بچے جب خود بڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اندھوں کی طرح کیوں چلتے ہیں؟ پھر وہ جب دوسرے معاملات میں بھی اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، تو اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ہر انسان اپنے بڑے کے پیچھے کیوں چلتا ہے؟ جس پر اللہ نے کلیئر آپ کو بار بار یہ بات سمجھائی کہ جس کا کانسیپٹ درست نہیں ہوگا، اس کے اوپر بھی آگ اور اس کے نیچے بھی آگ، اور اللہ تمہیں اس آگ سے ڈرا رہے ہیں۔ اے میرے بندوں، مجھ سے ڈر جاؤ۔ یہاں پر ہم نے اینڈ کیا تھا۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ اسی کے ہی کمپیریزن میں وہ نیک لوگوں کی صفت آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ والذین اجتنبوا الطاغوت، وہ لوگ جو اجتناب کرتے تھے، بچتے رہتے تھے طاغوت سے، شیطانیت سے، ہر وہ بات سے کہ جو اللہ کے خلاف نہ ہو۔ ایون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام یوز نہیں کرتے تھے جہاں انہیں یہ علم ہو کہ اللہ کی کتاب تو یہ کہہ رہی ہے، اور نبی کے نام سے اگر کوئی روایت یا حدیث، چاہے کئی لوگوں نے اسے مستند قرار دے دیا ہو، لیکن اگر وہ اللہ کی کتاب سے کانٹرڈکٹ کر رہی ہے تو وہ میرے نبی کا کہنا ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی انسان کے ذمے ہے یہ کام کہ اس نے ایک چھوٹا سا جو کمپیکٹ دین ہے، جو کہ قرآن کی شکل میں ہے، وہ ہر انسان کو سمجھنا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر اتنی ریزسٹنس بھی دی ہے، اتنا سمجھ بھی دی ہے۔ پروردگار فرماتے ہیں جو شیطانیت کو سمجھ لے، جو شیطانیت سے اجتناب کر لے، ان یعبدوہا، یہ کہ وہ بندہ بنے اس شیطانیت کا، تو اس سے کم از کم اگر وہ کانشیس رہے، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ،
کیونکہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ شیطانیت سے بچے، تو کویسچن یہ اٹھتا ہے کہ اے میرے اللہ، میں کیسے بچوں؟ تو اللہ تعالیٰ آگے ہمیں بتاتے ہیں وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ کی طرف کیسے متوجہ ہوں؟ کوہ طور پر جائیں، کسی جگہ اللہ کی ملاقات ہوتی ہے، کیسے متوجہ ہوں؟ تو اللہ اپنی کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ لے میری کتاب، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ پچھلی کتابوں سے تصدیق کر رہی ہے۔ جبکہ اگر ایک کتاب اپنے بارے میں خود یہ کہہ دے کہ مجھ میں شک نہ کرو، تو یہ بات نہیں بنتی۔ بات تو تب بنتی ہے کہ ایک کتاب کہے مجھ میں شک نہ کرو، تو یقیناً وہ پچھلی کتابوں کو تصدیق کرتی ہوگی، اور جو کہ رہنمائی ہے بچنے والوں کے لیے، بچنے والوں کے لیے، اور بچنے والے کی صفت ہے کہ وہ سمجھ کر پڑھے گا، کہ وہ اپنے فیوچر پر اس کی گہری نگاہ ہوگی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کو اس کے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈالتا ہے۔ اللہ بھی فرماتے ہیں ما غرک بربک الکریم، کس چیز کی کمی میں نے چھوڑی تھی کہ تو اپنے عزت والے رب سے دھوکے میں رہا؟ یعنی ایسا کیسے ہوا کہ تجھے کسی نے دھوکا دے دیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں، بچتے رہتے ہیں شیطانیت سے۔ اور اگر آپ ایمانداری سے قرآن کو پڑھیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ شیطانیت ہے کہ انما الشیطان یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ یہ سب سے بڑی شیطانیت ہے کہ وہ تمہیں برائی پر اکسائے گا، وہ تمہیں بے حیائی پر اکسائے گا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ سب سے بڑی شیطانیت ہے کہ تم اللہ پر بیٹھ کر وہ تبصرے، وہ پروگرامز، وہ باتیں، وہ ممبر پر بیٹھ کر کرو گے کہ جس کا اللہ نے تمہیں قرآن سے علم نہیں دیا، وہ باتیں تم کرو گے۔ یہ سب سے بڑی شیطانیت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اور کی بھی باتوں کو مکس نہ کریں، اور کسی بھی انبیاء پر اور کسی عام انسان پر بھی جھوٹ سے بچتے رہیں۔ تو انابو اللہ، انابو اللہ، متوجہ رہنا اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی کتاب کی طرف۔ تو جو اللہ کی کتاب سے جوائن رہے گا، لہم البشرا، اللہ کا وعدہ آ گیا کہ ان کے لیے تو خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ فبشر عباد، خوشخبری دے دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دو۔ کن بندوں کو؟ الذین یستمعون القول، جو اللہ کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پھر اتباع کرتے ہیں اس کی بہترین طریقے کے ساتھ۔ سنتے ہیں اللہ کی بات اور پھر خود اس کا محاسبہ کرتے ہیں، فتوے پر ان کی زندگی نہیں چلتی ہے، بلائنڈ کانسیپٹ نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے بزرگوں پر، اپنے بڑوں پر، اپنے والدین پر دین کے معاملے میں ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں۔ سوچ لیجئے، یہ اللہ کی دی ہوئی تعلیم ہے، یہ میں اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں بول رہی، اللہ تعالیٰ کی کتاب مجھے یہ سمجھا رہی ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ رہنا۔ اور یہ میرا ایمان ہے کہ جب میں روز اللہ کی کتاب کھولوں گی، جب میں روز اسے سمجھ کر پڑھوں گی، جب میں اپنی نماز کو سمجھ کر پڑھوں گی، تو میرا رب مجھے یوسف علیہ السلام کی طرح ضرور ہر شر سے بچائیں گے، کیونکہ میں نے اپنی ذمہ داری نبھائی، اللہ تو بخوبی اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ تو ہمارے ذمے ہے اللہ کی کتاب کو روز تھوڑی دیر اسٹڈی کرنا، میرا رب مجھے ہر شر سے بچائے گا۔ تو اللہ کی طرف جب بندہ متوجہ رہتا ہے، یعنی ترجمے سے پڑھتا ہے، غور سے پڑھتا ہے، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور خاص وہ لوگ جو غور سے سنتے ہیں بات۔ اور میرے نزدیک اس کو الیبریٹ میں یوں کروں گی کہ الذین یستمعون القول، جو لوگ غور سے بات سنتے ہیں، یعنی میرے نزدیک اس کی انٹرپریٹنگ یہ ہے کہ مخالف ٹیم سے بھی ضرور سنو، کہ
ہر وہ آیت جس میں آپ کا اور کسی اور کا اختلاف ہے اس کو تو ضرور سنا کرو، ڈرو مت، ڈرو مت کہ کوئی آپ کا برین واش کر دے گا۔ یہ برین واش کرنا آسان بات نہیں ہے، یہ ہماری کمزوری پر کوئی ہمارا برین واش کر سکتا ہے۔ اول تو برین واش ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر لٹرل فارم میں اس بات کا ترجمہ لے لو کہ ہمارے ذہن کو اجلا ہونا، دھلنا بہت ضروری ہے، لیکن اگر ہم نیگیٹیوٹی کے ساتھ برین واش کسی اور چیز کو بھی سمجھتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں اتنی طاقت تو کسی کے بھی پاس نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اتنا پاورفل بنایا ہے کہ اتنی طاقت تو کسی کے بھی پاس نہیں ہے کہ کوئی میرا اور آپ کا برین واش کر دے یا میں کسی کا کر سکوں۔ یہ اللہ فرماتے ہیں غور سے سنو اللہ کی بات، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ غور سے سنو اللہ کی بات، جس میں نے آپ کو کہا میری انٹرپریٹنگ یہ ہے کہ مخالف ٹیم کی بات ضرور سنا کرو کہ اس کے اور آپ کے سوچ میں فرق کہاں سے کیسے آ رہا ہے، اس کے پاس سورس کیا ہے، آپ کی سورس کیا ہے۔ پھر ایمانداری سے دیکھو کہ کون تفسیر القرآن بالقرآن کے ذریعے سے آپ کو بتاتا ہے، اور وہ بات کتنی لاجیکل اور کتنی ٹرو اور کتنی ٹیلی ہوتی ہے اللہ کی کتاب سے، اور کون آپ کو انسان کی لکھی ہوئی کتاب کا حوالہ دے کر آیت کو سمجھاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں غور سے سنا کرو اللہ کی بات، یعنی ترجمے سے پھر اتباع کرو اس کے بہترین پہلو کی، کہ جو بیسٹ طریقہ ہو اس کو اختیار کرو۔ اولئک الذین، یہ ہیں وہ لوگ کہ ہداہم اللہ۔ دیکھیں اس لیے میرا کانسیپٹ بنا ہے کہ اولئک الذین، یہ ہیں وہ لوگ کہ جو غور سے بات سنتے ہیں تو ہداہم اللہ، اللہ کی پھر ذمہ داری ہے اللہ ان کو راستہ ضرور دکھائیں گے۔ جو ڈرتا ہے، جسے پہلے سے ہی دماغ بنا لیا ہے کہ میں تو وہی بات مانوں گا جو کہ میرے علماء کہہ رہے ہیں، جو مجھے بچپن سے بتایا گیا، جو میرے والدین کا طریقہ ہے، تو پھر تو ہم سب کو اپنا اپنا جواب خود دینا ہے۔ پروردگار نے ہمیں کتنا کلیئر بتا دیا کہ جو غور سے سنیں گے، بہترین اتباع کریں گے، اللہ کی ذمہ داری، اللہ ان کو راستہ دکھائیں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی لوگ اللہ کے نزدیک عقل والے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن یہ عالم ہوں گے، ایکچول عالم۔ آج کی بھی آپ اگر غور سے دیکھیں کہ ہم کسی کو عالم کیوں کہتے ہیں، یعنی وہ بڑا علم والا ہوتا ہے۔ یہ آج تو ہم ڈگری لے سکتے ہیں، ہمارے اپنے اپنے مدارس اور اپنا اپنا اسٹیٹس ہم نے تعین کیا ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ سارے مدرسوں کے اور سارے اسکول کے اسٹیٹس بھی ایک نہیں ہے۔ اسکول کا تو پھر بورڈ کافی حد تک بہت سملر ہوتا ہے، لیکن علماؤں کا تو یہ حال ہے کہ ڈگریز سب کو اپنے اپنے مدارس کے حساب سے ملتی ہے، اور اس میں اتنا بڑا تضاد ہے کہ جو دو بڑے بڑے گروہ سنی اور شیعہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے کی ڈگری کو نہیں مانتے ہیں۔ تو اس لیے آپ غور کیجئے کہ ہمیں کتنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، ہمیں اللہ کی بات کو غور سے سمجھنا ہے، اور اللہ ہمیں قیامت کے دن عالموں میں اٹھائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اولئک ہم اولو الالباب۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کا ٹاپک تھا اولیاء اللہ، کیا بچا سکتے ہیں؟ بے شک تم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہو، لیکن اگر تم اولیاء اللہ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ تمہیں اللہ کے گھر بچا لیں گے، تو اس کی پوری دلیل آیت نمبر 19 میں آپ کو مل رہی ہے، اور سب سے بڑے اولیاء جو ہم سمجھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے ان کا بیان کیا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر وحی اتار رہے ہیں اور فرماتے ہیں افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا پس جس پر اللہ جس کے اعمال کی وجہ سے لازم کر دے اس شخص پر کلمۃ العذاب، عذاب کا کلمہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے جب وہ لازم ہو جائے، افانت تنقذ، کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، افانت، کیا پس آپ، تنقذ، آپ بچا سکیں گے،
من فی النار، ایسے شخص کو آگ سے۔ دیکھا آپ نے؟ دیکھیں، میں بار بار آپ کو ایک بات کہتی ہوں، میں خود بھی بہت گناہ گار ہوں، میں خود بھی شفاعت چاہتی ہوں، میں خود بھی ایسے اولیاء اللہ چاہتی ہوں، میں خود بھی چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا حقیقت سامنے آ جائے کہ انبیاء کرام ہماری بخشش کرا دیں۔ ہم خود بھی تو چاہتے ہیں نا کہ کوئی ایسی فیور ہمیں مل جائے، لیکن بخدا مجھے نہیں دکھ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو دکھ رہا ہو مجھے ضرور فیڈ بیک دیجئے گا کہ ہاں، آپ کے گناہ گار ہونے کے باوجود بھی آپ کو کوئی بخشوا سکتا ہے۔ پلیز، اگر آپ کو کوئی ایک آیت ملے آپ پہ لازم ہے، آپ مجھے ضرور بتائیے، لیکن قرآن سے یہ حقیقت ملتی ہے، اور خاص جب یہ وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ کیا ایک شخص کے برے اعمال کی وجہ سے جب میں اس پر عذاب سخت کر دوں تو اے نبی آپ بچا سکیں گے اس کو آگ سے؟ لیکن الذین اتقوا، وہ لوگ جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، لہم غرف۔ آپ نے دیکھا کہ اب جنت، دیکھیں ہماری عام عربک میں غرفہ جسٹ روم کو کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کبھی ہم ہوٹل بک کراتے ہیں تو غرفہ جسٹ ایک روم کو کہا جاتا ہے، اور اگر آپ عربک کی ڈکشنری اٹھائیں تو غرفن کس کو کہتے ہیں؟ بہت خوبصورت مکان کو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تقوی والوں کو، بچنے والوں کو، ڈرنے والوں کو، پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کو، اللہ کی کتاب سے سمجھ کر جب انسان اپنے عمل پر توجہ دے گا تب ان کو وہ بالا خانے ملیں گے، تب ان کو وہ محل ملیں گے، اور ایسے محل ہوں گے کہ من فوقہا غرفن، اس محل کے اوپر محل ہوگا، مبنیشا، ایسا محل مبنیشا جو باقاعدہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ خوبصورت محل